السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اور محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں، آج کی اس ملاقات میں ہم آپ کے سامنے ایک حقیقی واقعہ، ایک سچا قصہ اور واقعہ پیش کرنا چاہتے ہیں، اور یہ واقعہ پیش آیا تھا نبوت محمدی سے پہلے، یعنی ہم سب کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے سے تقریباً 1500 سال پہلے، یعنی 1500 سال پہلے جو واقعہ پیش آیا تھا، تو وہ واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس واقعے کو پیش کرنے سے پہلے ہم اس بات کی وضاحت کر دیں کہ یہ واقعہ جو ہے بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ اس صحابی سے مروی ہے، اور وہ صحابی ہم سب کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یہ واقعہ پیش فرما رہے ہیں۔ یہ واقعہ مستند ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، اور یہ واقعہ جو ہے نبوت محمدی کی صداقت کی ایک دلیل ہے، اس اعتبار سے کہ ہم سب کے پیارے نبی کی نبوت سے 1500 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ تو اس دور میں جو کچھ پیش آیا، وہ واقعہ جو ہے پیارے نبی کو کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر، حضرت جبریل کو بھیج کر یہ واقعہ پیارے نبی کو بتایا۔ پیارے نبی نے یہ واقعہ اپنی امت کے سامنے پیش کیا، اس لیے واقعہ جو ہے حقیقی ہے، سچا ہے، مصدقہ ہے، اور یہ واقعہ تعلق رکھتا اس دور سے جب کہ اس دنیا میں حضرت سلیمان علیہ السلام موجود تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انبیاء میں سے ایک معزز نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ تھا کہ کئی لوگ جو رہتے ہیں اسی طرح ایک حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں پہ بستے تھے وہیں پر دو خواتین بھی رہتی تھیں، تو ان دونوں خواتین کے پاس، ہر خاتون کے پاس ایک ایک چھوٹا بچہ تھا۔ کچھ ایسا معاملہ پیش آیا کہ ایک بھیڑیا آیا، دونوں میں سے ایک عورت کے بچے کو اٹھا لیا اور لے کے چلا گیا۔ اب دو خواتین ہیں، بچہ ایک ہے۔ اب دونوں خواتین جھگڑنے لگی، لڑائی کرنے لگی کہ بچہ میرا ہے اور میرا ہے۔ اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ فیصلے کے سلسلے میں یہ دونوں خواتین پہنچی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے اور ماشاءاللہ بادشاہ بھی تھے، تو ماشاءاللہ نبوت، ماشاءاللہ بادشاہت، دونوں نعمتیں ان کے پاس تھیں۔ جب ان کے پاس یہ معاملہ پہنچا تو سلیمان علیہ السلام نے ان دونوں کے آپس میں جو فیصلہ کیا اس پہ ذرا آپ غور کیجیے۔ انہوں نے کیا کہا؟ دونوں سے پوچھا، دونوں نے دعویٰ کیا کہ بچہ میرا ہے کہ میرا ہے، لیکن دونوں میں سے ایک سچی ہے، دوسری جھوٹی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کرنے کے لیے جو طریقہ اپنایا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ایک تلوار لاؤ تاکہ میں اس بچے کے دو ٹکڑے کر دوں، چونکہ دونوں خواتین دعویٰ کر رہی ہیں کہ بچہ میرا ہے اور میرا ہے۔ اب دونوں کو یہ بچہ کیسے دیں گے؟ طریقہ یہی ہوگا کہ تلوار لا کر اس بچے کے دو ٹکڑے کیے جائیں، تاکہ ہر ایک خاتون کو آدھا آدھا حصہ دیا جائے، تاکہ دونوں کو حق مل جائے۔ جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات کہی، ان میں سے ایک خاتون خاموش رہی، جو دوسری خاتون تھی اس خاتون نے چلا کر کہا، یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پہ نازل ہو، آپ اس بچے کو قتل مت کرو، اس بچے کے دو ٹکڑے مت کرو، یہ بچہ اسی کے حوالے کر دو۔ اب آپ نے اندازہ لگایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا کہ اس بچے کو میں قتل کروں گا، یعنی دو ٹکڑے کریں گے تو بچہ قتل ہو جائے گا، مارا جائے گا، تو سچ اور جھوٹ کو پہچاننے کے لیے انہوں نے یہ اندازہ اپنایا، یہ طریقہ اپنایا، یہ حکمت اپنائی کہ دونوں میں سے ایک سچی ہے ایک جھوٹی ہے۔ تو چاہتے تھے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے، دونوں سے ثبوت مانگے گئے، گواہ مانگے گئے، اور شاید دونوں سے قسم بھی لی گئی، لیکن ایک سچی ایک جھوٹی ہے۔ اب جھوٹی کو جھوٹی ثابت کرنے کے لیے، سچی عورت کو سچی ثابت کرنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے جو حکمت پہ مبنی ہو،
یعنی ایسا نہیں کہ سلیمان علیہ السلام سچ مچ اس بچے کو قتل کرنے والے تھے، نعوذ باللہ، نہیں، بلکہ ایک حکمت کا طریقہ اپنانے والے تھے، ایسا طریقہ جس کے ذریعے جھوٹ اور سچ دونوں میں فرق واضح ہو، جھوٹی کون ہے سچی کون ہے یہ فیصلہ ہو جائے۔ تو انہوں نے تلوار کو منگوایا اور یہ کہا کہ تلوار کے ذریعے فیصلہ کریں گے، 2 ٹکڑے کریں گے کہ دونوں کو آدھا آدھا ٹکڑا دے دیں گے۔ جو حقیقی ماں نہیں تھی، اس کو معلوم تھا کہ بچہ اس کا نہیں ہے، خاموش تھی، کیونکہ بچہ مرے گا، بچہ کسی کو نہیں ملے گا، کیونکہ اس کا بچہ تو پہلے سے جا چکا ہے، اب اس دوسری عورت کا بھی بچہ چلا جائے اسے کوئی غم نہیں ہوگا۔ لیکن جو حقیقی ماں ہے وہ کیسے برداشت کرے گی اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا بچہ مارا جائے؟ تو اس ماں کی جو شفقت تھی، محبت تھی، اس ماں کے دل میں جو جذبہ تھا، محبت تھی، تو اس جذبے کا تقاضا یہ تھا کہ اس نے روک دیا، مت قتل کرو، بچہ چاہے میرے پاس رہے چاہے دوسری خاتون کے پاس رہے، زندہ تو رہے گا، ہر دن دیکھنے کو تو مجھے ملے گا، دیکھنے کا موقع تو ملے گا، زندہ رہے گا۔ اگر مارا جائے گا نہ مجھے ملے گا نہ اس کو ملے گا، اگر زندہ رہے گا کم از کم مجھے تو بچہ دیکھنے کو ہر دن ملے گا۔ تو کہا بچہ اسی کے حوالے کر دو۔ تب فیصلہ ہو گیا کہ حقیقی ماں کون ہے۔ جو خاتون خاموش تھی وہ حقیقی ماں نہیں تھی، نہیں ہو سکتی۔ جو خاتون جس نے چلا کر کہا مت قتل کرو، مت مارو، زندہ رہنے دو، اسی کے حوالے کر دو، وہ حقیقی ماں تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام کو یا ان کی سمجھ میں اور جو دیکھنے والے حاضرین تھے ان کے سمجھ میں بات آ گئی کہ جو خاتون خاموش تھی بچہ اس کا نہیں ہے۔ جس ماں نے فوری قتل کرنے سے روک دیا اور تلوار چلانے سے روک دیا، تو اس وہی خاتون جو حقیقی ماں ہے تو بچہ اسی کے حوالے کر دیا گیا۔ یہاں پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو بھی قضا کا معاملہ یعنی قاضی بنتا اسے چاہیے کہ انصاف کا فیصلہ کرے، حقدار کو حق دلائے، جو حقدار نہیں ہے اس کا جو جھوٹا دعویٰ ہے اس کی جھوٹ کو ثابت کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سچی بات انسان کو جو ہے فائدہ پہنچاتی ہے اور جھوٹا دعویٰ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے اور ایک گناہ کا کام بھی ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے انسان اللہ تعالیٰ اس جھوٹ بولنے والے پر، چاہے مرد ہو یا خاتون، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہ جھوٹ اور سچ کے درمیان فرق کرنے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے مناسب حکمت کو اپنانے کی ضرورت پیش آتی ہے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکمت کا طریقہ اپنایا اور مناسب فیصلہ کیا اور حق و باطل کے درمیان، جھوٹ و سچ کے درمیان ٹھیک فیصلہ ماشاءاللہ ہو گیا۔ اور ایک بات، اہم بات یہ کہ یہاں بھی کہ بچے جو ہیں یہ ماں باپ کے لیے اللہ کی طرف سے امانت ہیں، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ نعمت ہیں۔ ان بچوں کی حفاظت کی جائے، بچوں کی دیکھ بھال کی جائے، بچوں کا تحفظ کی جائے۔ ایسا نہیں کہ بچوں کو چھوڑ دیا، بچے ضائع ہو گئے، بچے مارے گئے، اس کے بعد رونے سے یا پھر جھوٹے دعوے کرنے سے بچے نہیں ملتے۔ ایسے لوگ گنہگار بھی ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچے بھی واپس نہیں آئیں گے۔ تو بچوں کی حفاظت کرنا یہ جو ہے ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ان تمام باتوں کا خیال رکھیں۔ اور اصل بات جو ہم اس واقعے سے بتانا چاہتے ہیں کہ واقعہ سچا ہے، کیونکہ مستند کتابوں میں موجود ہے اور پیارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے قصہ پیش کیا۔ یہاں پر اپنے اس قصے کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سچائی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ سے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ بچا کے رکھے، اور ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ اولاد کا تحفظ کریں، اولاد کی حفاظت کریں اور اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. فجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.